بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ متعلق توصیف ایڈوکیٹ فرام جھیلم۔ ایک بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی وہ اپنی لائف میں یہ کہہ گئے تھے کہ ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی ساری پراپرٹی چھوٹے بھائی کو مل جائے۔ اب ان بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جب کہ ان کی ایک بیوہ بھی موجود ہے اور پلس ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور وہ اپنا حصہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اپنا حصہ لے سکتی ہیں، جبکہ بھائی کی وصیت تھی کہ یہ ساری پراپرٹی چھوٹے بھائی کو ملنی چاہیے۔ اب سر اس میں وصیت کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، اور پھر آپ اپنا جواب شاید آپ کو اس میں مل جائے گا۔ وصیت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، مسلم پرسنل لا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص صرف 1/3 کی حد تک وہ وصیت کر سکتا ہے، یعنی ایک شخص اگر 3 کنال کا مالک ہے تو وہ صرف 1 کنال کسی بھی شخص کو دے سکتا ہے یا کسی ادارے کو دے سکتا ہے، اس میں اس کو مکمل مرضی حاصل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی ساری جائیداد وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ جو اس کے وارثان ہیں، یعنی اس کی جو اولاد ہے، اگر وہ مرضی دیتی ہے، یعنی وہ اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ساری پراپرٹی کسی ادارے کو دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ساری پراپرٹی بھی دی جا سکتی ہے۔ اب اس میں ایک اور بات ہے کہ کسی جائز وارث کے حق میں، یعنی ایک شخص کی اولاد موجود ہے اور وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کے حق میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ مسلم پرسنل لا یا سنی لا وہ اجازت نہیں دیتا۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے باقی اولاد جو ہے، یعنی اس کے 4 بیٹے ہیں اور وہ ایک بیٹے کے حق میں وصیت کرنا چاہتا ہے، اگر باقی 3 بیٹے وہ اس پہ الو کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اس ایک بیٹے کے حق میں 1/3 کی حد تک وصیت کر دیں، تو وہ کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ جب وہ کسی دیگر کو دے رہا ہے 1/3، یعنی 3 کنال میں سے 1 کنال کسی XYZ کو دے رہا ہے، تو پھر اس نے اپنے بچوں سے نہیں پوچھنا۔ لیکن اگر وہ 1/3 اپنے وارث میں سے کسی کو دے رہا ہے تو پھر اس نے دیگر وارثان سے اجازت لینی ہے۔ جبکہ اگر وہ ساری پراپرٹی کسی کو دے رہا ہے، کسی XYZ کو، تو پھر اس نے وارثان سے اجازت لینی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ ساری پراپرٹی کسی ایک بیٹے کو دے رہا ہے تو پھر بھی اگر باقی جو وارثان ہیں وہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں، وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، تو پھر ساری پراپرٹی بھی وصیت کے ذریعے ایک بیٹے کو یا ایک وارث کو دی جا سکتی ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے جو بھائی نے پوچھا، اب آپ کے بڑے بھائی نے کیونکہ وصیت کی ہے، ویسے جو بھائی ہوتا ہے وہ وارثان میں نہیں آتا، کیونکہ وارثان میں تو آتی ہے اولاد۔ اب اولاد میں اگر بیٹا نہ ہو تو ایسی صورت میں بھائی جو ہے وہ بھی انہیریٹنس میں اس کا شیئر بن جاتا ہے۔ اب آپ نے جو پوچھا تو اس میں آپ کے بھائی کی اولاد میں بیٹے نہیں ہیں، تو اس لیے آپ بھی وارث یعنی انہیریٹنس میں آپ کا بھی شیئر بنتا ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ کو جو آپ کے حق میں وصیت کی گئی ہے تو وہ وصیت نہیں کی جا سکتی تھی۔ ریزن یہ ہے کہ اس میں مرضی شامل نہیں ہے وارثان کی۔ وارثان کون ہے؟ بیٹیاں یا وائف، ان کی مرضی اس وصیت میں شامل نہیں ہے۔ اگر ان کی مرضی شامل ہوتی تو پھر ساری پراپرٹی آپ کے حق میں کی جا سکتی تھی۔ لیکن اب اس میں ایک اور سوال ہے کہ کیا انہوں نے آپ کے حق میں وصیت کی تھی یا انہوں نے گفٹ کیا تھا؟ اگر انہوں نے پراپرٹی ہبہ کی تھی آپ کے نام تو پھر کیس ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص ہبہ کر سکتا ہے اپنی پراپرٹی، اس میں اس کو کسی کی مرضی نہیں چاہیے، نہ ہی اس میں 1/3 یا کسی اور لمٹ کا ذکر ہے۔ ایک شخص کی اگر پراپرٹی ہے 3 کنال تو وہ 3 کنال کی پراپرٹی کسی بھی شخص کے حق میں ہبہ کر سکتا ہے۔ اب ہبہ کے لیے ضروری کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص آفر کرتا ہے کہ میں اپنی یہ 3 کنال پراپرٹی تمہارے نام کرتا ہوں۔ دوسرا شخص جو ہے جس کے حق میں گفٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گفٹ کو قبول کرے، وہ کہے کہ ہاں میں یہ گفٹ قبول کرتا ہوں، اور پلس یہ ہے کہ جو پوزیشن یعنی قبضہ جو ہے وہ قبضہ بھی اس کو دے دیا جائے، وہ بھی
اس شخص کے حوالے کر دیا جائے جس کے حق میں گفٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اسلامک لاء میں جو ہبہ کرنا یعنی گفٹ جو ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تحریری صورت میں ہو، وہ زبانی بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی رجسٹریشن بھی کمپلسری نہیں ہے کہ ایک شخص نے اگر ہبہ کر دیا دوسرے کے حق میں تو اس میں ضروری یہ ہے کہ گواہان موجود ہوں جن کے سامنے یہ جو گفٹ ہے وہ کیا گیا ہو۔ باقی اگر وہ تحریر میں نہیں ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھتی ہیں۔ اگر تو وصیت والی بات ہے تو وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی، اس کے مطابق آپ وصیت کے اس معاملے میں آپ حقدار نہیں بنتے، آپ کو نہیں کچھ ملے گا۔ اور ویسے بھی جو وصیت آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے زبانی ہے، وہ رجسٹرڈ بھی کہیں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ گفٹ کی بات کریں تو گفٹ کی حد تک یہ بالکل ویلڈ ہے۔ اگر انہوں نے زبانی بھی کیا ہے، اس کی تحریر بھی نہیں ہے، انہوں نے اگر ساری پراپرٹی آپ کے حق میں گفٹ کر دی ہے تو وہ بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن بات پھر آ جاتی ہے کہ اس گفٹ کو اسٹیبلش کرنا، کیونکہ وارثان بھی موجود تھے آپ کے حق میں، اگر انہوں نے گفٹ کیا ہے تو یہ ثابت آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو اس کے لیے لازمی بات اینڈ آف دا ڈے آپ کو کورٹ میں ہی جانا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ چیلنج کریں گے تو جب آپ نے کورٹ میں پھر یہ آپ بینیفیشری ہیں تو پھر آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ گفٹ جو ہے وہ بالکل ویلڈ تھا اور اس کے گواہان کون تھے۔ اگر آپ اس کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کو پراپرٹی مل جائے گی، ادروائز ایز سچ اپیرنٹلی کوئی اس میں امکان نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔